اس کا کیس جو ہے وہ ٹیک اپ پہلے کیا گیا تھا اور اس کیس کو میرے کیس کے ساتھ کلب کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کیسز ہیں اور جس پہ آج جو ہے وہ چیف جسٹس صاحبہ نے درست کہا کہ اگر میرے کیس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی پراپرلی ٹائملی ہو جاتی تو یہ چند دنوں کے اندر جو دوبارہ نیا ایشو اٹھا ہے شاید نہ اٹھ پاتا اور یہ سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. جو امن و امان خراب کرنے کی ایک منظم سازش ہے اس کے اندر کوئی بھی انوالو ہے. اب کئی کورٹ کے اندر کئی صحافیوں کے نام لیے گئے کہ جی وہ صحافیوں کے اوپر ہو رہا ہے. اگر صحافی قانون توڑے گا تو کیا کیا جائے؟ اور جو موصوف قانون کی دعائیاں دے رہے تھے ان کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر مریم نواز کا نام لیا گیا ہے. مریم نواز از ایلیجلی انوالوڈ ان ریپ کیس. یہ باقاعدہ اس موصوف کی وہ وکیل جو اپنے آپ کو کہتا ہے اس کے یوٹیوب کا یہ کیپشن ہے وہ ڈیلیٹ نہ کر دے تو اور بات ہے برحال وہ ہم نے سیو کر لی ہے وہ ویڈیو. اور یہ حالات ہیں کہ اور پھر ایک بچی نہیں اس ایک بچی کے نام پہ 3 مختلف بچیوں کی تصویریں لگا کے ان کی زندگیاں بھی خراب کی گئی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی ان بچیوں کو, ان کے ساتھ پہلے بہت بری ہو گئی ہے فار نو ریزن. ایک اور بچی نے چیف منسٹر صاحبہ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ میری بہن جس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کی تصویریں لگا کے کہا گیا ہے کہ یہ الیجڈلی یہ ریپ وکٹم ہے اور وہ ہیپیلی میرڈ ہے اپنے گھر کے اندر. اس کی تصویر استعمال ہوئی ہے. پھر ایک بچی جو پروٹیسٹ کے اندر بے ہوش ہوئی تھی اس کی ایک ویڈیو آئی بیڈ کے اوپر, انہوں نے کہا جی یہ ہے وہ الیجڈلی ریپ بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے. خدا کا خوف کرو بھائی. کیوں تم لوگوں کو اپنے اگر گھر کی بچیاں اگر کئیوں کو نہیں دی اللہ پاک نے یا اپنی بچیوں کا لحاظ شاید مجھے تو لگتا وہ بھی نہیں ہوگا, دوسروں کی بچیوں کو لحاظ کر لو. اپنی سیاست کے آگے اتنا کیوں گر رہے ہیں؟ اور میری ریکویسٹ ہے ان والدین سے جن کے بچے ایندھن کی طرح اس فساد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. مجھے کل بہت تکلیف ہوئی کہ جب میں نے مختلف وہ فوٹیجز دیکھے جس میں والدین باہر پولیس اسٹیشنوں کے باہر کھڑے رول رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ ان کے بچوں نے کیا کیا کر دیا ہے. جس طرح سے پراپرٹیز جلائی گئی ہیں, بالکل 9 مئی پارٹ 2 والی لوٹ مار کی گئی ہے. وہاں پر اسکولوں اور کالجوں کے بچے جو ہیں وہ لیپ ٹاپ لوٹ رہے ہیں, وہ ڈیسک ٹاپ لوٹ رہے ہیں, وہ چیزیں لوٹ رہے ہیں, پھر وہ خوش ہو رہے ہیں جیسے بہت بڑا ایڈونچر کیا ہے. یہ کیا سکھا دیا ہم نے اپنے ملک کے یوتھ کو؟ یہ ہم نے کیا حال کر دیا اس ملک کا؟ اور ابھی بھی وہ جو ایک تحریک فساد پارٹی ہے جو آج معصوم بننے کی کوشش کری ہے, باقاعدہ ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ان کے فیس بک ہینڈل سے کالز دی گئی ہیں کہ طلبہ آپ شامل ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اب تو وہ بھی جو اپنے آپ کو صحافی وہ کہہ رہے ہیں بغاوت فرض ہو گئی ہے. جو اپنے ملک کے اوپر بغاوت کو فرض قرار دے رہے ہیں ان کو نہ پوچھا جائے, ان کو نہ دیکھا جائے, اس ملک کو آگ لگنے دیں. اور یہ جو بچے جو ہیں یہ ہم سب کے بچے ہیں, یہ ہمارا فیوچر ہیں, لیکن ان کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا. پیرنٹس اپنی ذمہ داری پوری کریں, جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں, میڈیا اپنی ذمہ داری پوری کرے. ان بچوں کو گلوریفائی کر کے ان کو ہیرو بنا کے ملک کو آگ لگانے کی اجازت نہ دیں. کوئی بھی ثبوت اگر کسی کا اس واقعے کے حوالے سے ہے, کل بھی پرسوں بھی چیف منسٹر صاحبہ نے کہا روز ہم گزارش کر رہے ہیں, کوئی کسی کے پاس ثبوت ہے ہم بالکل اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں. بٹ اگر واقعہ نہیں ہوا تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر بنگلہ دیش کو ماڈل کو جو ہے وہ پاکستان میں نافذ کر کے پاکستان میں آگ لگانے کی اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اس کو خراب کرنے کی جو کوشش ہے اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی. اس کے اندر کوئی بھی انوالو ہو, کسی صحافی کو, کسی سیاستدان کو, کسی وکیل کو, کسی اسٹوڈنٹ کو یہ لائسنس نہیں ہے کہ وہ ملک کے اندر امن و امان کو خراب کرے, بغاوت کی کالیں دے اور جو ہے وہ لوگوں کو اکسائے ریاست کے خلاف. اور اگر کوئی یہ کرے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ کوئی کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے, پھر اس کو فیس کرنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے اور اس کو ثبوت پیش کرے.